آج کی گفتگو کا موضوع آپ جان چکے ہیں، وہ ہے قرآن اور مقام رسالت، یعنی قرآن مجید میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام اور عظمت کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی۔ ایک بات جس کے لیے میں نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس موضوع پر باقاعدہ آنے سے پہلے ایک نقطہ سمجھ لیں کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے۔ قرآن مجید نے مقام رسالت پر اور شان رسالت کے بیان پر بہت زور کیوں دیا ہے، وہ آگے آئے گا۔ آپ جب سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس کی عظمت اور اس کے مقام کو کتنا بیان کیا ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیہ کریمہ میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ اس سے پہلے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے۔ توحید اور رسالت کا تعلق بذات خود ایک بڑا جامع موضوع ہے، جس پر صرف اسی موضوع پر کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے، شاید صرف اس موضوع پر میرے کم و بیش اور کچھ نہیں تو 500 مختلف خطابات ہوں گے صرف اس نقطے پر، اور ممکن ہے اس سے بھی زائد ہوں، 1000 کے قریب ہوں، صرف اس ایک نقطے پر 1000 کے قریب خطابات ہوں گے۔ لیکن اس وقت میں صرف 2 مثالیں قرآن مجید سے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ عقیدہ اسلام میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلامی عقیدہ میں رسالت کی اہمیت کیا ہے، اور شان رسالت اور عظمت رسالت اور مقام رسالت، اس پر عقیدہ رکھنا اور اس سے آگاہ ہونا اور اس کی معرفت حاصل کرنا اسلام میں کتنا ضروری ہے، اور قرآن مجید نے اس پر اتنا زور کیوں دیا ہے، وہ جو آگے چل کے آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ 2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات توحید اور رسالت کو سمجھنے کے لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس ہو گئی اور آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوا، جس کو بعثت کہتے ہیں، تو اس اوائل زمانے میں آپ نے، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حدیث صحیح ہے، آپ نے قریش کے سرداروں کو جمع کیا۔ قریش کے سردار جمع ہوئے، بڑے بڑے رؤساء مکہ جمع ہوئے، آپ کے اعزا اقارب جمع ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانذر عشیرتک الاقربین، اس حکم کی تعمیل میں کہ آپ کے جو اقربا ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، قریش کے بڑے بڑے رؤساء ہیں، ان ساروں کو دعوت پہنچائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا۔ وہ خطاب بڑا مختصر اور بڑا جامع تھا، اور توحید اور رسالت کے تعلق پر انتہائی جامع خطاب تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب رؤساء قریش سے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے یہ بات کی، فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہو جائے گا،
تو کیا تم میری یہ بات مان لو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا۔ قریش کے تمام سرداروں نے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی غالب اکثریت ابھی تک ایمان نہیں لائے تھی، تو وہ جو ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان سب نے بھی بیک زبان جواب دیا کہ ہاں ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ کی بات مان لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم میری بات کیوں مان لو گے؟ تم نے تو وہ لشکر نہیں دیکھا، میں نے تو ایک غیبی بات تمہیں کہہ دی کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کر دے گا، اور تم نے وہ لشکر دیکھا نہیں، تو بن دیکھے میری بات کیوں مان لو گے؟ اس پر قریش کے سرداروں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا اس لیے مان لیں گے کہ 40 برس آپ کے ہمارے اندر گزرے ہیں، ولادت بھی ہمارے اندر ہوئی، ہمارے سامنے آپ کا بچپن بھی یہاں گزرا، لڑکپن بھی یہاں گزرا، آپ کی جوانی اور شباب کا دور بھی ہم نے دیکھا، اور 40 برس کی عمر مبارک آج کے دن تک ہم نے آپ کی زندگی کے شب و روز دیکھے ہیں، خلوت و جلوت دیکھی ہے، لمحہ لمحہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کے سفر و حضر سب کچھ۔ ہم نے پوری زندگی میں آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے کبھی غلط بات صادر نہیں ہوئی، ایک بات بھی جو غلط ہو آپ نے نہیں کہی۔ ہم نے آپ کو 40 برس میں صادق اور امین پایا، سچا پایا۔ اب ہمارا اس بات پر چونکہ عقیدہ ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ غلط بات نہیں کرتے، سو آپ کی سچائی کو ماننے کی وجہ سے جو خبر آپ دیں گے کہ لشکر آ رہا ہے پیچھے سے، ہم اس خبر کو سچا مان لیں گے۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ اب قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ بھی اس طرح اشارہ کرتی ہے، جس پر یعنی یہ دلیل، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہوں نے دلیل مانگی، کفاروں میں یہ دوسری بات اس کے ساتھ ملا رہا ہوں، جب انہوں نے دلیل مانگی آقا علیہ السلام کی رسالت کی، اس کو آگے چل کے بتاتا ہوں، تو اس پر حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم مجھے سچا مانتے ہو اور تمہارا یقین ہے میری سچائی پر، صداقت پر، اور میرے قول پر تمہارا اعتماد ہے، تو میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تم جو 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ایک ہے، ایک رب کو مان لو اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ جن کے نصیب میں ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، اور جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ پلٹ گئے۔ ابو لہب نے کچھ اور کلمات کہے، پھر اس کے رد میں اللہ رب العزت نے سورۃ اللہب کی شکل میں جواب دیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اس پر ابو لہب نے حضور، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، حضور علیہ السلام کی طرف ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ اے محمد تم نے ہم سب کو اس بات کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا یہ بات کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، یعنی ہمارے مذہب کی نفی کرنے، ہمارے معبودوں کو جھٹلانے کے لیے جمع کیا تھا، اور معاذ اللہ اس نے کہا کہ آپ تباہ ہو جائیں۔ ابو لہب نے کہا، آقا علیہ السلام نے عمر پر کبھی بد دعا نہیں دی کسی دشمن کو بھی نہیں، یہ بات ابو لہب نے کہی۔ رب ذوالجلال نے ابو لہب کے اس جملے کے رد میں پوری سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب ہاتھ اٹھا کر میرے محبوب پر تانا زنی کرنے والے، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے۔ اس واقعے کے کئی جز ہیں، تفصیلات ہیں۔
اب جو بات میں اس وقت سمجھانا چاہتا ہوں توحید و رسالت کے تعلق میں، تو جنہوں نے ایمان لانا تھا، آقا علیہ السلام نے جب خبر دی کہ اللہ ایک ہے، وہ ایمان لے آئے۔ پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت بتا رہا ہوں۔ اللہ کے ایک ہونے کی، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، نہ اللہ کو سنا ہے، نہ اپنے ادراک سے، علم سے اللہ کو معلوم کر سکتے ہیں، تو دلیل کیا ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے؟ کیسے مانیں؟ آقا علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر، اللہ کے ہونے پر اپنے ہونے کو دلیل پیش کر دی۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم اللہ کے ایک ہونے پر دلیل مانگتے ہو، وہ دلیل میں تمہارے سامنے ہوں، میری زندگی کے 40 برس تمہارے سامنے ہیں، میری جنتیں خلوتیں تمہارے سامنے ہیں، سفر و حضر تمہارے سامنے ہیں، رات اور دن کا لمحہ لمحہ تمہارے سامنے ہے، میری پوری زندگی کا لمحہ لمحہ دیکھو، اگر اس میں کوئی نقص نظر آئے تو اللہ کی توحید کے دعوے کو رد کر دینا، اس کے ہونے کو رد کر دینا، اور اگر میں دلیل ہوں، اگر مجھ میں نقص نظر نہ آئے، عیب نظر نہ آئے، تو اللہ کے ہونے اور پھر اس کے ایک ہونے کو قبول کر لیں۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ جنہوں نے ایمان، پہلی مثال دی جب کفار و مشرکین نے کہا کہ ہم مان لیں گے کہ ہاں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ انہوں نے پہلے لشکر آنا، ایک لشکر موجود ہے، یہ ایک خبر ہے۔ اب بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، علمی بات ہے مگر بالکل پانی کی طرح آپ کو آسان ہو جائے گی، جیسے آدمی ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے، مشکل نہیں لگے گا۔ یہ آپ کا ارشاد کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور اس خبر کا مخبر کون ہے؟ خبر دینے والا کون ہے؟ بولیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ السلام مخبر ہیں، مخبر کہتے ہیں خبر دینے والا، تو مخبر حضور علیہ السلام ہے، اور خبر کیا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے۔ جب کفار و مشرکین تک سب نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ آ رہا ہے، چونکہ آپ سچے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے، بہت لطیف نکتہ ہے، ورنہ کام آئے گا عمر بھر، وہ یہ کہ انہوں نے پہلے خبر کو مانا یا پہلے مخبر کو مانا؟ سبحان اللہ، یہ بات ہے، پہلے کس کو مانا؟ ان کے سامنے مخبر کھڑا ہے، حضور علیہ السلام سب سامنے کھڑے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، اور وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم بن دیکھے مانتے ہیں، مان لیا۔ یہ جو خبر کو مانا، تو سوال یہ ہے سوچنے کی بات کہ پہلے انہوں نے خبر کو مانا یا مخبر کو مانا؟ اگر مخبر کو پہلے سچا نہ مانا ہوتا تو خبر پر یقین آتا؟ خبر کو مانتے؟ وہ خبر کو ماننے کے قابل تب ہوئے کہ پہلے ان کا یقین مخبر کی صداقت پر تھا، مخبر کے سچے ہونے پر تھا، تو مخبر کو مانا، تو مخبر کے ماننے نے انہیں خبر کے ماننے تک پہنچا دیا، مخبر کے ماننے نے انہیں خبر کے ماننے تک پہنچا دیا۔ اب آقا علیہ السلام نے توحید کے دعوے کے لیے یہ مثال دی تھی، جب ان سے کہلوا لیا کہ ہم مانتے ہیں تو فرمایا کہ اب اسی طرح مانو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایک ماننا توحید ہے۔ جب یہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے تو بولیے یہ کیا ہوئی؟ یہ خبر ہوئی یا مخبر ہوا؟ جب فرمایا اللہ ایک ہے تو یہ کیا ہوئی؟ یہ خبر ہوئی۔ اللہ ایک ہے، یہ کیا ہوئی؟ خبر۔ اس خبر کا مخبر کون ہوا؟ قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، اللہ کو
بن دیکھے مانتے ہیں، آخرت کو بن دیکھے مانتے ہیں، ملائکہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، باس بعد الموت کو بن دیکھے مانتے ہیں، قبر میں حساب و کتاب ہوگا بن دیکھے مانتے ہیں، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سب کچھ بولیے بن دیکھے مانتے ہیں، نامہ اعمال کھلیں گے سب کچھ بن دیکھے مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن نے بتا دیا۔ تو قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ حضور نے بتایا یہ قرآن ہے، یہ مجھ پہ نازل ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب فرمایا اللہ ایک ہے تو یہ تو ہوئی خبر، تو جو اس خبر پر ایمان لائے انہوں نے پہلے مخبر کو مانا یا خبر کو مانا؟ بولیے مخبر کو مانا۔ اگر مخبر کی سچائی پر، مخبر کی صداقت پر، مخبر کے حق ہونے پر یقین اور ایمان نہ ہو تو جو خبر وہ دے رہا ہے اس خبر کو مانا نہیں جا سکتا۔ تو توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کا ایک ہونا، اس کو ماننا یہ خبر تھی، اور اس کی خبر دینا یہ رسالت ہے۔ اللہ کا ایک ہونا، ایک ہونے کو ماننا یہ توحید ہے، اور اللہ کے ایک ہونے کی خبر دینا یہ رسالت ہے، اور وہ خبر دینے والا مخبر ہے، اس مخبر کا نام رسول ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہوں نے مجھے تو دیکھا نہیں، میں نہ ان کے حواس میں آ سکتا ہوں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ مجھے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں، نہ زبان سے چکھ سکتے ہیں، میں تو ان کے حواس سے ماورا ہوں، میں تو ان کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا، میں تو ان کے حواس سے خمسہ میں نہیں آ سکتا، ان کی عقل میں نہیں آ سکتا، ان کے وجدان میں نہیں آ سکتا، ان کا ذوق، ان کا وجدان، ان کی فراست، ان کی بصیرت، ان کے حواس، ان کی عقل و خرد، کوئی ذریعہ مجھے جان نہیں سکتا، کہ جنہوں نے مجھے عقل سے جاننے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گئے۔ بھئی ارسطو نے بھی کوشش کی، افلاطون نے بھی کوشش کی، یعنی یونان کے زمانے سے اور اس سے بھی پہلے زمانے سے، پہلے زمانوں میں لوگ اپنی عقل سے ٹٹولتے رہے کون ہے خالق، تو جو عقل سے جاننے کی کوشش کرتے رہے وہ گمراہ ہو گئے، جو اپنے تئیں جاننے کی کوشش کرتے رہے وہ گمراہ ہو گئے۔ رب کائنات نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ از خود جاننے کی کوشش کرنے والوں تم مجھے جان نہیں سکتے، جاننے کا ایک طریقہ ہے، میں نے ایک مخبر بھیجا ہے جو میری خبر دیتا ہے، بس اس کو جان لو، پہچان لو اور سچا مان لو۔ جب اسے سچا مان لو گے تو جب وہ میری خبر دے گا تو میری خبر پر ایمان لے آنا یہ توحید ہو جائے گی۔ تو خبر دینا رسالت ہے اور خبر کو ماننا توحید ہے۔ تو اس ترتیب میں جب تک رسول کی صداقت پر یقین نہ ہو اس وقت تک بندے کی رسائی عقیدہ توحید تک نہیں ہو سکتی۔ جب تک رسالت کا دامن تھاما نہ جائے، جب تک رسالت پر عقیدہ صحیح نہ ہو اس وقت تک بندہ توحید کی معرفت نہیں پا سکتا۔ تو ترتیب ایمانی میں سن لیجئے، اس ترتیب میں رسالت پہلے آتی ہے، توحید بعد میں ہے، مگر درجے اور رتبے میں توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں، یہ فرق ہے۔